السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جنات انسانی بدن میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں اور کون سے حصے میں ٹھہرتے ہیں؟ یہ دو الگ سوال ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان دونوں سوالوں کے صحیح جواب دیے جائیں گے۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو جنات داخل ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں، نمبر 2 اور کہاں ٹھہرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات انسان کے جسم میں کیوں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی 9 وجہ آپ کو بتائی تھی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر ایک نشان نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پر کلک کریں، اس کے ذریعے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ذرا غور کیجیے، جنات انسانی بدن میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں اور کہاں ٹھہرتے ہیں؟ یاد رکھیے، جنات ہوا کی شکل میں ہوتے ہیں اور انسان کے سارے جسم میں مسام ہوتے ہیں، لہذا جنات انسانی جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا، اور جنات کے باپ کو لپکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لپکتی ہوئی آگ سے مراد نکلنے والی گرم ہوا ہے، گرم ہوا ہے۔ جیسے ہی جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو فوراً دماغ کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جنات انسان کے جسم کے اندر کسی بھی حصے سے انسان کے جسم کے اندر وہ داخل ہو سکتے ہیں ہوا کے ذریعے، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر مسام ہوتے ہیں تو مسام ہر وقت کھلے رہتے ہیں، کسی بھی جگہ سے انسان کے جسم کے اندر یہ جنات داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، اب یہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا جو سب سے پہلا وار ہوتا ہے، جو ان کا سب سے پہلا جو مرکز ہوتا ہے، ان جنات کا رہنے کا جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ انسان کا دماغ ہے۔ جب انسان کا دل اور دماغ کسی اور کے کنٹرول میں ہو جائے تو پھر آپ اس کو سمجھانے کی لاکھ بھی کوشش کریں، اس کے بعد سمجھ نہیں آتی۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جب جنات انسان کے دماغ پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو انسان بہکی بہکی باتیں کرتا رہتا ہے، اپنے آپ سے کلام کرتا رہتا ہے اور بیہودہ باتیں کرتا رہتا ہے، بے وقوفانہ باتیں کرتا رہتا ہے، جس سے ایک احمق ہوتا ہے، ایک انسان پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی چیخ و پکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا جسم، انسان کا دل اور دماغ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ انسان کے دماغ پر جو کنٹرول ہے وہ جنات کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوائی چیز ہے، ہوا کے ذریعے انسان کے جسم پر وہ کنٹرول کر لیتی ہیں۔ تو جب انسان کا جسم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو پھر انسان عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں انسان کے جسم کے اندر جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ سے چاہیں، یہ جنات داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہوائی چیز ہے۔ نمبر 2، پھر ان کا جو کنٹرول ہے وہ کہاں پر رہتا ہے، کہاں رہتے ہیں، کہاں وہ ٹھہرتے ہیں، کہاں پر وہ آرام کرتے ہیں، کہاں پر وہ قرار پاتے ہیں، وہ انسان کا دماغ ہے۔ اور انسان کے دماغ کے اندر رہ کر انسان کے پورے جسم کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں کہ جس طرف پھیر لیں، جب چاہیں جس طرف پھیر لیں وہ پھیر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم پر داخل بھی ہوتے ہیں اور انسان کے جسم کے اندر جو دماغ ہے اس کا کنٹرول بھی حاصل کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے اس چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہے، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں،
انشاءاللہ میں تیسری ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا اس کی بیداری کے اندر علامتیں کیا ہیں اور رات کو سوتے وقت انسان کی کیا علامتیں ہیں، تو انشاءاللہ پارٹ 3 میں آپ کو بتایا جائے گا۔